چند بار پہلے گزری ہیں. ان رسول اللہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقلدها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہوتی ہے، نہیں موافقت کرتا اس گھڑی کے ساتھ کوئی مسلمان بندہ، وہ قائم یصلی، اس حال میں کہ وہ کھڑا ہونے والا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں، مگر اللہ تعالیٰ وہاں اس گھڑی میں وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. حاشی میں لکھا ہوگا، حاشی میں آپ دیکھ لیں، اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں اس گھڑی کے بارے میں. یاد رکھنا پہلی ان میں سے ایک یہ ہے عند اذان الفجر. لکھا ہے کتنے اقوال ہیں؟ تقریباً 45 تقریباً اقوال ہیں، 45 تقریباً. ایک قول کون سا؟ عند اذان الفجر، کون سا؟ اذان فجر کے اوپر. ایک قول یہ ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک. یہ سارے اقوال لکھے ہوئے ہیں، دیکھیں. اور تیسرا قول اول ساعت بعد طلوع الشمس، طلوع شمس کے بعد کی پہلی گھڑی ہے. بعد نے کہا ہے کہ الساعۃ الثالثہ من النہار، یہ دن کی تیسری گھڑی آ گئی. یہ سب اقوال لکھے ہوئے ہیں، لیکن راج قول یہی ہے کہ یہ عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ درمیان کا جو وقت ہے، بس یہ ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اقوال تو سب ہیں لیکن راج قول حضرت مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا، اگر آپ پر یہ جمعے کے دن یہ قبولیت کی گھڑی ظاہر ہو جائے آپ پر، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں گے؟ تو فرمانے لگے اگر میرے اوپر یہ قبولیت کی گھڑی ظاہر ہو جائے، میں تو بس اہل اللہ کی نیک صحبت کی دعا کروں گا. اہل اللہ کی نیک صحبت کی، کیا اللہ اہل اللہ کی نیک صحبت نصیب فرما، کیونکہ نیک صحبت کی برکت سے ایمان بھی محفوظ رہتا ہے اور عمل بھی محفوظ رہتا ہے. یاد ہے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ حافظ رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ حافظ رکھے. واشار بیدہ یقللھا، یقللھا کا مطلب کیا ہے؟ واشار بیدہ یقللھا، کیا معنی؟ بالکل ہے. اپنے مبارک ہاتھ کے ساتھ یقللھا ہے، اس وقت کے قلت کی طرف، اس گھڑی کے ہیں قلیل ہونے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. وہ بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے. وہ آگے چلیں. قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح إلى قوله عذابا مهينا. قائلة بعد الجمعہ، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا فرما رہے تھے کننا نبکر یوم الجمعہ ثم نقیل، کہ جمعے کے دن ہم
صبح سویرے چلے جاتے، اور ثم نقیل قیلولہ جمعے کے بعد کرتے ہیں۔ ویسے تو ظہر کی نماز سے پہلے ہے، لیکن یعنی دوپہر کا وقت آرام کرنا ہے، یعنی باقی دنوں میں ظہر سے پہلے، لیکن جمعے کے دن ظہر کے بعد آرام کرتے ہیں۔ كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الجمعۃ ثم تكون قائلہ، قیلولہ دوپہر کا وقت آرام کرنا۔ حضرت مجدد الثانی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مجدد الثانی رحمہ اللہ تعالی یہ سیال کوٹ میں ایک مسجد ہے، مسجد ملا کمال الدین رحمہ اللہ تعالی، یہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ میری ایک مرتبہ وہاں پر حاضری ہوئی، وہاں پر ایک نا وہ ایک گدے کے اوپر نا وہ کاغذ چپکا کر اس کے اوپر کہر کے کچھ ملفوظات لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ملفوظ یہ بھی تھا کہ دوپہر کے وقت ہے، دوپہر کے وقت قیلولہ کرنا، یعنی ایک ملفوظ یہ بھی تھا کہ سنت کی پیروی کی نیت سے ہے، سنت کی پیروی کی نیت سے قیلولہ کرنا، دوپہر کے وقت آرام کرنا، سنت کی پیروی کی نیت سے قیلولہ کرنا ان کروڑوں شب بیداریوں سے بہتر ہے جن میں سنت کی پیروی کی نیت نہ ہو جاتا ہے۔ کہ سنت کی پیروی کی نیت سے قیلولہ کرنا یہ ان کروڑوں شب بیداریوں سے بہتر ہے جن میں سنت کی پیروی کی نیت نہ ہو جاتا ہے۔ ویسے محض جاگ رہے ہیں کوئی ہے لگانا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تمہار اتباع سنت سے عمل کا مقام بڑھ جاتا ہے، عمل بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ آگے چلیں۔ قال غزوت مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبلها ولا بعدها، عید الفطر سے پہلے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ عید الفطر کے بعد۔ عیدگاہ کے اندر تو عید الفطر سے پہلے نہ عید الفطر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اتى النساء، پھر عورتوں کے مجمع کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساحر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فامرہن، پھر عورتوں کو واضح و نصیحت فرمائی اور اس میں صدقے کا عمل فرمایا۔ فجعلن یلقین، عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح و نصیحت کو سن کر صدقہ خیرات کے بارے میں عمل کو سن کر یلقین تلقی المرأۃ خرسہا و سخابہا، کہ اپنے خرسہا کا منع اپنے ہاشم لکھتا ہے یعنی اپنے وہ ہیں چھلا وغیرہ انگوٹھی وغیرہ اس کو اتار رہی، اور سخاب کا منع کیا ہے؟ سخاب ہار وغیرہ اتار رہی ہے۔ آگے چلیں۔ شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ حضرت تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت اللہ سے یہاں حضرت تشریف اللہ
السلام صاحب تشریف فرما ہوتے تھے. فرمائیں لگے کہ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالقادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے خاندان میں کچھ بچیوں کا نکاح ہوا. نکاح میں کچھ تھوڑا بہت زیور ملا تو حضرت نے بچیوں کو ترغیب دی اور وہ زیور ان سے لیا، سب صدقہ خیرات کر دیا. فرمانے لگے مجھے خطرہ ہے کہیں تم اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرو، کہیں تم اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرو. توجہ اس طرف دلائی کہ سونا چاندی یہ دولت نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا یہ ہے دولت. میرے پاس امریکہ سے ایک صاحب آئے اور یہ سونے کی ایک انگوٹھی، سونے کی ایک انگوٹھی وہ پوری زکوٰۃ قیمت میں دے کے چلے گئے. وہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں مسورات کے پاس جتنا سونا ہے، جتنا زیور ہے، اس کی زکوٰۃ یہ انگوٹھی کے بقدر بنتی ہے. وہ پوری انگوٹھی زکوٰۃ قیمت میں دے کے چلے گئے. یعنی اس ماحول میں رہ کر بھی ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ادا. بہرحال میں تو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے استعمال نہیں کرتا. پھر وہ ایک ساتھی تھے، ان کے اوپر کوئی قرضہ تھا، تو پھر میں نے وہ انگوٹھی ان کو دے دی کہ آپ اس کو بیچ کر آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں. اب یہاں بھی ہے آپ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے سے مال میں کمی نہیں. اللہ تعالیٰ مال کو اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا فاروق صاحب ہیں، مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں. مکہ مکرمہ میں جامع مدنیہ میں تشریف لائے. ابو داؤد شریف کا سبق ہو رہا، اس سبق کے دوران ہی تشریف لائے. میں نے خدمت میں رکھی کہ آپ طلباء کو نصیحت فرماتے ہیں. بہرحال طلباء میں بات کی فرما ہے. پھر درمیان میں طلباء سے پوچھنے لگے اللہ کا کہ ایک آدمی 100 روپے میں سے 10 روپے صدقہ خیرات کر دے، 100 میں سے 10 روپے صدقہ خیرات کر دے، باقی کتنے؟ تو طلباء نے وہ ظاہر پر دیکھا کون ہمارے 10 روپے خیرات کر دیے تو 90 رہے گئے. باقی کتنے رہ گئے؟ 90 رہ گئے. ڈانٹ تو فرمانے لگے 90 کیسے رہ گئے؟ 90 کیسے رہ گئے؟ فرمایا یہ 10 روپے خیرات کرنے کی وجہ سے یہ 100 روپے کم از کم 10 گنا تو بڑھ گئے. خود اللہ پاک فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. یہاں وہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں. یاد رہا طلباء کو ڈانٹ تو فرمانے لگے کہ یہ 90 کیسے رہ گئے؟ یہ تو بڑھ گئے. کم از کم 10 گنا تو بڑھ گئے نا. تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ومن نهار قبل الصلاة معذم میں ہیں آگے پڑھنے عید کا موقع آ رہا ہے نا، عید کا موقع آ رہا ہے. ہمارے حضرت مفتی مشکور دلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے. عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے اور نمازوں میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور نماز میں نماز
نماز پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں، تکبیر تحریمہ کہیں تو نماز میں داخل ہو جاتے ہیں اور نمازوں میں ایک ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن عید کی نماز میں 6 تکبیریں زیادہ کہتے ہیں، بعض ائمہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ تکبیریں ہیں۔ تو عید کی نماز میں 6 تکبیریں زیادہ رکھی ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو، مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو۔ خوشی کا موقع غفلت کا نہیں، خوشی کا موقع اللہ تعالیٰ کو یاد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ طلباء میں نصیحت ہے فرمائے تو جو آپ مناسب سمجھیں، الحمدللہ طلباء حدیث شریف کوئی بھی آپ الحمدللہ جو ماشاء اللہ وہاں بہت میں طلباء کو فائدہ ہو جائے گا ان شاء اللہ کی رحمت سے۔ ان شاء اللہ کہیں سے بھی آپ حدیث شریف یا ویسے آپ نصیحت جیسے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کا ہے یا ویسے دوسرا سے فکر لگا کتاب سے متعلق نہیں، ایک بات جو ہمارے لیے باعث سے نصیحت بن سکتی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے حدیث شریف مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، بخاری اور ترمذی۔ آپ نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو میں سبق پڑھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک استاد آیا، مدرسے کا استاد آیا اور مجھے کہنے لگا کہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری بات تشریف لا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ ہمیں 1 گھنٹے کی چھٹی دے دیں تاکہ ہم اسٹیشن پہ جا کے ان کی زیارت کر لیں۔ میں نے کہا چلے جاؤ۔ پھر 2 منٹ کے بعد دوسرا استاد آ گیا، پھر 2 منٹ کے بعد تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، سارے استاد آ کے چھٹی لینے لگے، پھر طلباء شروع ہو گئے۔ میں بڑا حیران تھا کہ وہ احمد علی لاہوری جو ہیں ان کو کیا پر لگے ہوئے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں ان کے گرویدہ ہیں اور سارے طالب، سارے استاد، سارے ان کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو میرا مدرسہ خالی ہو گیا، سارے لوگ چلے گئے۔ تو پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ جب سارے لوگ جا رہے ہیں اگر کوئی بات تو ہوگی نا، تو پھر میں بھی چلا گیا، اسٹیشن پہ پہنچ گیا، ان کا استقبال کیا۔ تو میں نے ان کے بازو کو پکڑا، اسے ایک طرف لے گیا اور لے جا کر میں نے ان سے کہا کہ آپ کے نام پر میرا سارا مدرسہ خالی ہو گیا ہے، آپ یہ فرمائیں کہ یہ مقبولیت اللہ پاک نے کس طرح دی ہے؟ یا تو یہ بیان کرو ورنہ یہ ڈھونگ جو رچایا ہوا تم نے یہ ختم کرو۔ وہ کہنے لگے اچھا میں بتلاتا ہوں تمہیں۔ تو پھر انہوں نے فرمایا جب سے میں نے دینی کاروبار شروع کیا ہے، دین کے کسی کام پر میں نے اس کا معاوضہ نہیں دیا ہے، شاید اس وجہ سے اللہ پاک نے مقبول میں زیادہ لوگ مجھے وعظ و نصیحت کے لیے بلاتے ہیں، اگر میری جیب میں کرائے کے پیسے ہوتے ہیں تو میں ہاں کر لیتا ہوں، چلا جاتا ہوں، لیکن کرائے کے پیسے نہ ہوں تو میں انکار کرتا ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ کسی سے پیسہ میں نے آج تک نہیں لیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں مجھے سمجھ آ گئی بات، میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ اس کے بعد واپس آئے مدرسے میں
اور مدرسے میں آ کر اپنے وہ ایوب جان جو پشاور میں رہتے تھے ان کے عزیز تھے، ان کو فون کیا کہ میری جدی پشتی زمین جو میرے حصے میں آئی ہے وہ فروخت کر دو اور جلد از جلد اس کے پیسے جو ہیں میرے پاس بھیج دو۔ چند دن میں وہ پیسے آ گئے تو حضرت نے حساب لگایا کہ کب سے میں مدرسے سے تنخواہ لے رہا ہوں، 32 سال کی تنخواہ ساری مجموعہ بنا کر اس کا سارا وہ مدرسے کے اندر داخل کر دیا اور ایک پیسہ بھی ان میں سے نہیں رکھا۔ تو یہ راز بتلایا مولانا احمد رضی صاحب نے اور عمل کیا اس کے اوپر مولانا بنوری نے۔ پھر جس طرح پر مولانا احمد علی دنیا کے اندر چمکے ہوئے تھے اسی طرح اللہ پاک نے مولانا یوسف بنوری کو چمکایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے معاوضے کے بغیر دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور رحیم، رحم فرما، کرم کر، ہماری دستگیری فرما، حاجت بائی فرما، مشکل کشائی فرما۔ یا اللہ دین کی خدمت جو تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں اس کو اپنے دربار میں قبول فرما، ہمیں پورے خلوص اور للہیت کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کی حرص، دنیا کی تمنا ہمارے دلوں سے نکال دے، خالصاً وجہ اللہ ہم کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسا خلوص اور ان جیسی سادگی ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو اسوہ حسنہ پیش فرمایا ہے ہمیں اس کے اوپر منہ بمنہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ تھوڑا بہت چھوٹا بہت کام ہم کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ساری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے اور ساری دنیا کو اسلام کی طرف بلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور پوری للہیت اور خلوص کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ اس کے اس کا پورا اجر و ثواب جو ہے ہم مستحق تو نہیں ہیں، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم کو عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔ تو حدیث شریف کی اجازت کس طلباء کو ہے؟ جن طلباء ہیں، جن حاضرین نے باقاعدہ حدیث رسول پڑھی ہے، دورہ کیا ہے اس نے، تو میری طرف سے ان کو اپنی سند کے ساتھ آگے روایت کرنے کی میں اجازت عطا فرماتا ہوں۔ اللہ پاک قبول فرمائے، یہ میرے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے۔ کا نام تھوڑا حدیث کے استادوں سے ایک دو استادوں کا ذکر فرما رہے۔ اچھا، یہ بخاری اور ترمذی تو حضرت مولانا محمد یوسف بلوری رحمۃ اللہ علیہ میں پڑھائی تھی، اور مسلم شریف مولانا فضل مولانا نام بول جاتے ہیں ابھی میرے ذہن میں تھا کہ اچھا یہ نہیں ذہن میں نہیں آتا۔ اور مولانا فضل محمد صاحب سواتی نے ہمیں ابو داؤد شریف پڑھائی تھی، اور مولانا ادریس صاحب میرٹھی تھے غالباً، انہوں نے ہمیں کچھ تحابی شریف کچھ نسائی شریف پڑھائی تھی، اور مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب نے بھی کچھ اسباق میں پڑھائے تھے، اور باقی استادوں کے نام یاد نہیں پڑے۔ سن 60 کے اندر کا پہلا امتحان وہ ہے کہ ہم یا میرے ہم بات کو وہ مفاقر مدارس کی بنیاد پر
रैप पूरी रहमतुल्लाह ने खत लिख कर दिया था और हज़रत बिनौरी रहमतुल्लाह के पास आप पहुँचे थे, वो खत का किस तरह फरमा दें। मैंने मिशकात शरीफ पढ़ी थी अकोड़ा खटक में, दारुल हकानिया में, कुछ तो मैं पढ़ी थी, मुझे आती कोई नहीं थी, ना अब आती ना सोच आती थी। तो रबा जो है वो हैरान होते थे कि जब तुझे ज़ुबान नहीं आती तो वक्त क्यों ज़ाया करता है तो। मैंने कहा जी अल्लाह मदद करेगा, जो किताबें पढ़ रहे हैं वो भी अरबी में हैं, जो हाशिए हैं वो भी अरबी में हैं, शुरूआत जो है वो भी अरबी फारसी में है, मेरा गुजारा इंशाअल्लाह हो जाएगा। बस फिर वो इम्तिहान हुआ आखिरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अव्वल आया था उनमें से। फिर अगले साल हमने दौरे के लिए जाना था। पंजाब के मदारस जो हैं उनमें मुझे दाखिला मिलने की उम्मीद नहीं थी कि मैं शराबी लड़का था, कई मदारस ने मुझे निकाल दिया था, तफसीलात की ज़रूरत नहीं है। फिर वालिद साहब हमारे मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला धर्मकोटी थे, जो हज़रत रायपुरी के खुलफा में से हैं और मुकर्रबीन में से थे उनके। और जो किताबें हज़रत रायपुरी के ऊपर लिखी गई हैं उनमें बार बार जिक्र आता है उनका। तो उन्होंने फरमाया कि वहाँ तो दाखिला बड़ी मुश्किल से होगा मौलाना बनूरी के यहाँ, तो मैं ऐसा करता हूँ तुम्हें हज़रत साहब से सिफारशी रुका लिखवा कर दे देता हूँ ताकि दाखिला आसानी से हो जाए। मैंने कहा ठीक है जी। तो उन्होंने ख़त लिखवाया हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह, मौलाना शाह अब्दुल क़ादिर रायपुरी रहमतुल्लाह, वो मैं रुका लेकर फिर चला गया कराची, जहाँ कर हज़रत साहब से मिला मौलाना बनूरी रहमतुल्लाह से। तो उन्होंने पूछा, कोई तारुफ पहले नहीं था, मुझे पूछने लगे कैसे आए हो। मैंने कहा जी दाखिले के लिए आया हूँ। तो फरमाने लगे दाखिला तो चेक करने के बाद होगा। मैंने कहा मेरा मुँह फटता, मैंने कहा चेक कर लो, ये गुस्ताखी थी। फरमाने लगे फलाने कमरे के अंदर एक उस्ताद बिठाए हैं, वो ये काम कर रहे हैं, तुम उनके पास जाओ, फिर उनकी चिट लेकर आओ। अगर उन्होंने कहा कि दाखिले काबिल है तो कर लेंगे हम। फिर मैं वहाँ चला गया, उन्होंने 8-10 किताबों को जगह जगह से चेक किया और रुकवा लिख दिया उन्होंने कि काबिल है, दाखिले के काबिल है। वो लाकर हज़रत को दे दिया, हज़रत ने दाखिला दे दिया मुझे। फिर मैं सब शुरू हो गया, सारा साल गुजर गया, मैंने वो रुका उनको नहीं दिया जो हज़रत रायपुरी का था। तो फिर साल के ख़त्म पर जब हम वापस आने लगे तो वो उनकी इमानत निकाल कर उनको दे दी मैंने। उसको ऊपर नाम देखा, देख कर उसको चूमा, माथे पे लगाया, सर पे रखा और फरमाया कि उस वक्त क्यों नहीं दिया तुमने। मैंने कहा जी मकसद तो दाखिला था ना, जब दाखिला हो गया तो फिर इसको देने की ज़रूरत नहीं। मैंने लफ्ज़ ये बोले थे कि इस मामूली काम के लिए इतनी बड़ी शख्सियत का रुका इस्तेमाल करूं, मेरे दिल ने गवारा नहीं किया। मेरे इस जवाब को पसंद किया उन्होंने और शाबाशी दी, और फिर उसके बाद मैं मुसाफा करके वापस आ गया। बस अल्लाह ताला कोटी है, इबादत मौलाना अब्दुल्ला खान कोटी हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह के खुलफा में से थे और दारुल देवबंद के फज़ला में से थे। और ये सारा ख़ानदान हज़रत रायपुरी का ख़ादिम है। और हज़रत सैयद नफ़ीस हुसैनी रहमहुल्लाह ताला के हज़रत खलीफ़े मजाज हैं, 40 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं। हज़रत शायर भी हैं, 1700 से ज़्यादा नज़में हमद व नात पर और अकाबरीन पर लिखी हैं। एक दिन हज़रत फरमाने लगे कि कोई मेरी नज़म 10 शेरों से कम नहीं है,
इस तरह 17,000 से ज़्यादा अशार हैं और कुछ ऐसी नज़में और नक़दें भी हैं जो 100 से ज़्यादा अशार पर मुश्तमिल है। इस वक्त मदरसा बहावलपुर में एक मदरसा है मदीनतुल इल्म, उसमें गाड़ी हजरत को ले जाती है। बुखारी जल्दबल भी पढ़ाते हैं, पहले दोनों जिल्दें पढ़ाते थे और भी इस वक्त रोज़ाना गाड़ी हमको खानका से ले जाती है और गाड़ी छोड़ भी जाती है। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। ये हजरत को मुख्तसर था। मेरे लिए कबूलियत की दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ये थोड़ी बहुत खिदमत कर रहे हैं और मुझे शरह सदर अता फरमाए ताकि जो भी सब पढ़ाया जाए बस हो गया। तो आप ही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।